آج وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں امریکہ میں تعینات سابق سفیر اسد مجید نے اس مراسلے سے متعلق بریف کیا ہے جس کو بیانیہ بنایا گیا ہے آج کل تحریک انصاف کی جانب سے۔ اس اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تینوں سروسز چیفز موجود تھے اور سیکیورٹی ایجنسیز نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ کسی غیر ملکی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی کمیٹی نے گزشتہ اعلامیے کی توثیق بھی کر دی ہے۔ تو ہمارا آج کا سوال یہ ہوگا کہ اس اعلامیے کو کس حد تک اہمیت دی جائے گی اور کس حد تک یہ حقیقت پسندانہ ہے۔ ایاز صاحب، یہ اعلامیہ، اس کی ٹائمنگ، اس کی اہمیت اور اس کے ساتھ جڑا تحریک انصاف کا بیانیہ، کیا مستقبل ہوگا اس کا؟ پہلے تو آپ ان وزیر اعظم صاحب سے پوچھیں کہ آپ کے ذہن پہ، آپ کے اعصاب پہ کون سی چیز بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ نے فوراً سے پہلے یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلا لی؟ مطلب آپ کیا چاہتے کیا تھے؟ آپ کا کیا وہ دل میں وسوسہ، میں چور کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا، وہ کیا چیز تھی کہ آپ نے یہ بلا لی؟ اور انہوں نے کہا کیا ہے کہ سازش کا ہمیں نہیں ملا۔ بھئی ایسے معاملات میں ایک بات میں نہیں کہہ رہا سازش ہوئی یا نہیں ہوئی، پر ایسے معاملات میں سازش کہاں ملتی ہے؟ خط کو کسی نے انکار کیا ہے، خط کی صحت سے کسی نے انکار کیا ہے، یہ کسی نے کہا ہے اس میٹنگ میں یا اعلامیے میں یہ درج ہے کہ جو عمران خان یہ لہرا رہے ہیں خط، یہ ایسا خط تھا ہی کوئی نہیں، یا اس میں دھمکی آمیز جو چیز ہے، جو کہ ایک تھریٹننگ قسم کا جو لہجہ ہے وہ اس خط میں نہیں ہے، یا سفیر صاحب نے کہا ہو کہ جی بالکل اس کو غلط سمجھا گیا، یہ ہے، وہ بالکل نہیں ہے۔ ایک وہ چیز ہے جس میں سازش نہیں ہے۔ تو جو سازش جو ہوتی ہے، اگر کوئی 77 میں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یا مصدق کے خلاف جو 1952-53 میں ایران میں ہوئی تھی، تو کیا امریکیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سازش کرنے جا رہے ہیں؟ تو یہ بے معنی ایکسرسائز ہے جو آج کرائی تھی، اور یہ غالباً وہ لینا چاہتے تھے کہ کوئی ایسے کلین چٹ مل جائے کہ ہم کہہ سکیں کہ سارا جو ہے تحریک انصاف کا بکواس ہے، بے معنی ہے، اور یہ خواہ جو ہے یہ اس کو وہ کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز آئی کوئی نہیں ہے۔ سیکیورٹی ایجنسیز نے تحقیقات کے بعد یہ بات کی ہے کہ کوئی غیر ملکی بیرونی سازش نہیں ہوئی ہے۔ بھائی اس کا خط کا ڈینائی کیا ہے، وہ جو ہے سازش جو ہے کیسے وہ ملتی ہے؟ وہ تو ایک آپ اس سے نتیجہ عکس کر رہے ہیں کہ امریکی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان رہے تو ہمارے تعلقات خراب ہوں گے، جان بخشی پاکستان کی تب ہوگی جب عمران خان ہٹائے جائیں گے اور یہ جو ان کے خلاف کوئی جو ہے تحریک وہ کامیاب ہوگی۔ اس سے کسی نے انکار کیا ہے؟ سفیر صاحب نے انکار کیا ہے، سروس چیفز وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ ایسی چیز نہیں ہوئی۔ سازش کا لفظ تو وہ جو پہلا اعلامیہ تھا اس میں بھی نہیں تھی، اس میں یہ تھا کہ تھریٹننگ لینگویج ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، ہمیں ایک ڈیماش دینا چاہیے، جو کہ دیا گیا، اس سے تو کسی نے انکار نہیں کیا۔ اس میں سارے کے سارے شرکا وہی شامل تھے جو آج شامل تھے۔ تو آج جو اگر یہ پی ایم ایل نون اور شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھ وہ جو وزراء ہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بالکل وہ ڈھول بج جائیں گے کہ یہ سب بکواس ہے، ایسی کوئی چیز، وہ تو کوئی ایسی چیز ہے کوئی نہیں۔ اور آپ وہ جب ایک اور چیز ہے، وہ فوٹیج کیونکہ وہ ٹیلی ویژن کی آئی ہے، ساروں کے آپ چہرے دیکھ لیں، بالکل وہ سیریس وہ بنے ہوئے ہیں، کوئی ایسے بنے ہوئے، سارے وہاں پہ بیٹھ کے ایسے بات کہہ رہے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب بکواس ہے پی ٹی آئی کی، جو یہ لاہور کے کل جلسے میں ہوا سب، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر وہی تو ان سے یہ پوچھے وزیر اعظم صاحب سے کہ آپ نے یہ بلا کے حاصل کیا کیا ہے۔ لیکن ایاز صاحب، اس اعلامیے کے بعد اب پی ٹی آئی کا بیانیہ ویسے ہی چلے گا؟ آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور الیکشن تک وہ اس بیانیے پر قائم رہیں گے؟ پی ٹی آئی کا بیانیہ اس خط پہ مبنی ہے۔ وہ خط ہمارے سفیر صاحب نے لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ اس نے یہ لکھا ہے کہ نہیں کہ ڈیوڈ لو نے کہا کہ عمران خان رہے گا تو ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ میں بھی فارن سروس میں رہا ہوں، بہت کم جو ہے مواقع ایسے آتے ہیں کہ اس قسم کی زبان استعمال کی جائے۔ تو یا تو کوئی کہے کہ وہ خط جو ہے جو پی ٹی آئی چیئرمین لہرا کے
जिन्होंने कौम को दिखाया था वो सारा गलत है। ऐसी कोई बात हुई नहीं है, फॉरेन ऑफिस में आया नहीं है, इन्होंने तरोड़ मरोड़ के वो सारा कुछ किया हुआ, या तो ऐसी बात कोई है कोई नहीं। वो खत की सेहत से कोई इनकार नहीं कर रहा। ठीक है।